إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ان الحمدللہ یعنی کہ بے شک تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. نستعین ہم اسی سے نحمدہ و نستعین یعنی اسی کی ہم تعریف ہم بھی بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد بھی مانگتے ہیں. ونستغفر اور اسی سے معافی بھی چاہتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا اور ہم پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کے شر سے اور اپنے اعمال کی سیئات سے برائی سے پناہ مانگتے ہیں. من یہد اللہ فلا مضل لہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ گمراہ کر دے جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جسے اللہ تعالی ہدایت دے دے اسے کیا کہہ رہی ہوں میں سوری الٹا بار من یہد اللہ فلا مضل لہ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور بندے ہیں. یہاں پہ اس لیے میں ٹرانسلیٹ اس لیے کرنا چاہ رہی تھی کہ پڑھتے تو ہیں وہ ظاہر مسجدوں میں ہر جگہ خطبے میں سب کچھ لیکن بعض اوقات وہ چیز دل میں اترتی نہیں سمجھ نہیں آتی نا کہ آگے کہا کیا جا رہا ہے. اس لیے میں چاہ رہی تھی وہ ذرا سا آگے پیچھے ہو گیا. خیر. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ یا اللہ تو ہمیں حق کو حق بنا کے دکھا دے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ان الباطل باطل وارزقنا اجتنابہ اور باطل کو باطل بنا کے دکھا دے اور اس سے بچنے کا راستہ بتا دے. رب اشرح لی صدری یا اللہ تو میرے دلوں کو کھول دے اور یسر لی امری میرے امر کو آسان کر دے میرے لیے. واحلل عقدۃ من لسانی اور میری زبان کی گرہ کو بھی کھول دے یفقہوا قولی تاکہ میں آسانی سے وہ بات کہوں قول کہ آپ سب کے دلوں میں اتر جائے اور آپ لوگ اسے سمجھ لیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز دینی بہنوں میری پیاری بچیوں, آج میں نے درس کے آغاز میں ہی آپ سب کو اس لیے الرٹ کیا کہ عربک میں بہت سی چیزیں بات سمجھ نہیں آتی ہیں. اگر اس کو شروع ہی سے سمجھ لیا جائے تو پھر ایک ایک چیز ہم غور سے سنیں گے سمجھیں گے کیونکہ عربک ہماری اپنی لینگویج تو ہے نہیں نا. تو اس لیے اس کو سیریسلی اسی وقت سمجھیں گے کہ ہم اسٹارٹنگ سے یہ سمجھ لیں کہ ہم واقعی یہاں کس لیے بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے اور اللہ کے ذکر کی محفل میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کو اللہ کے تمام شرکا کو اللہ کے فرشتے چاروں طرف سے گھیرے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور جانور اور مچھلیاں اور چونٹیاں یہ سب دعائیں کرتی ہیں ہماری مغفرت کے لیے باذن اللہ اللہ کے حکم سے. اللہم اجعلنا منہم یا اللہ ہم سب کو اس میں شامل کر دے. امید کرتی ہوں کہ سب نے پارٹ 1 کو اچھی طرح سنا سمجھا اور پھر اس پہ فیل کیا ہوگا کہ واقعی ہم لوگوں کی کیا اہمیت ہے اسلام میں اور پھر ہم شکر گزار بھی ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ واقعی تو نے ہمیں اسلام میں پیدا کیا ہے تو ہماری کوئی ویلیو ہے. تو اس کا اصل ایک خلاصہ شارٹ میں کر لیتے ہیں کہ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ مرد عورت اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں. اگر سزا مرد کو ملے گی تو عورت کو بھی, جزا مرد کو ملے گی تو عورت کو بھی. دنیا میں انتظامی امور کی طرف لحاظ سے اگر مرد کا درجہ اللہ نے اونچا کیا ہے تو اخلاقی طور پہ عورت کا درجہ مرد کے سے کہیں زیادہ اوپر کر دیا ہے. اسلام میں ایکویلٹی ہے, اس میں کسی کے اوپر فوقیت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے. دونوں میں انسانیت کی پہچان ہوتی ہے. کوئی سیکنڈ گریڈ سٹیزن سیکنڈ گریڈ انسان نہیں ہے, سب کو برابر کا حق ہے. دونوں کو اپنے اپنے لیے اسپاؤسز کو جوڑے کو اختیار کرنے کا پورا اختیار ہے. یہ کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی پہ جبر ہے کہ تم اپنے لیے شوہر نہیں ڈھونڈ سکتی یا تم اپنے لیے بیوی نہیں ڈھونڈ سکتے. دونوں کو پورا رائٹ دیا گیا ہے, اسلام میں آزادی ملی ہے. اسی لیے دونوں کو وراثت کا بھی پورا حق ملتا ہے آزادی کے ساتھ, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. یہ نہیں کہ ایک کو ملے گا دوسرے کو آپ ڈپرائیو کر دیں, ایسا نہیں ہے. پھر دونوں کو بزنس کرنے کا, پراپرٹی اون کرنے کا, ہر چیز کا پورا حق ہے.
انڈیپینڈنٹلی ہر آدمی ہر کام کر سکتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایکولی. ایکویلٹی کی بات ہم نے پچھلی دفعہ پوری بتائی ہے، تو اسی کو میں شارٹ کٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہوں. بیٹا اگر کسی کا مر جاتا ہے تو ماں اور باپ دونوں کو ایکول ملتا ہے، 1/6 پارٹ آف دا پراپرٹی مل جاتا ہے. یہ نہیں کہ باپ کو زیادہ مل گیا ماں کو کم دیا، ایسا نہیں ہوتا. دونوں کو شورا میں رائے دینے کا حق ہے. پولیٹیکل رائٹ یعنی کچھ بھی، جیسے ام سلمہ نے دیا تھا عمرہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنا احرام کھول دیں، اسی طرح پولیٹیکل رائٹ بھی ہے عورت کے پاس. وہ چاہے تو ابھی بھی سیاست میں ہر جگہ پارٹ لے سکتی ہے. دونوں کو اچھے کام کرنے کی جزا اور دونوں کو برے کام کرنے پہ سزا برابر کی ملے گی. یہ نہیں کہ ایک کو کم مل جائے دوسرے کو زیادہ، ایکولی ملے گی. دونوں کو دین اور دنیا کا علم حاصل کرنے کا پورا حق، پورا اختیار دیا گیا ہے. تو کبھی ہماری عزیز بہنوں، کبھی ہم نے غور سے سوچا سمجھا کہ 1400-1500 سال پہلے مسلم عورت کو کیا رتبہ تھا؟ اسلام سے پہلے ان کا کیا حال تھا؟ جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مردوں عورتوں کے لیے. یہ دیکھیں آیت نمبر 35. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. یہاں پہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں کتنا واضح بتایا ہے کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابرہ عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اللہم اجعلنا منہم. دیکھیں ہر ایک کو برابری سے کہا ہے. پھر کیسے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں ایکویلٹی نہیں ہے؟ نام لے لے کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو تم دونوں ایکول ہو، ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے ایک مسلمان عورت کو اس کا تمام رتبہ، اس کے حقوق، ذمہ داریاں سب واضح طور پہ بتائی ہیں. مردوں پر گھر کی معاشی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. جسمانی طور پر عورت کے کمزور ہونے کی وجہ سے اس کو گھر پہ رہ کے معاش کا کوئی بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالا، تاکہ وہ گھر میں رہ کر اپنی اولاد کی صحیح طور پہ دین اور دنیا کے لحاظ سے اسلامک اصلاحات سے تربیت کر سکے، تاکہ یہ آگے مسلمان جو امہ ہے یہ مثالی امہ بن جائے. ایسی امت ہو کہ جس کے اوپر سب لوگ فخر کر سکیں. اس کے اندر اگر مائیں نہیں ہوں گی، اتنی زیادہ دینی نہیں ہوں گی، گھر پہ انہیں ٹائم نہیں ملے گا، کچھ نہیں ہوگا، تو وہ کہاں سے اسلامی تربیت کریں گی؟ تو کیونکہ حقیقت جو ہے اس کو ہمیں بہت حقیقت پسندی سے اپنا جائزہ لینا ہے. ہم تمام لیڈیز جو ہوتی ہیں، زیادہ تر میجورٹی کی بات ہو رہی ہے، ایکسیپشنل کیسز کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو میجورٹی لیڈیز ہوتی ہیں وہ جذباتی ہوتی ہیں، نرم مزاج کی ہوتی ہیں، صبر کم کرتی ہیں، شکر کم کرتی ہیں، اور شکایات کوسنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولا، یہ خوبیاں ہیں عورتوں کی، جو کہ اکثر آپ دیکھیں بہت سی عورتیں جذباتی فیصلے کر جاتی ہیں، بعد میں پچھتاتی رہتی ہیں اپنے اس پہ. کاش میں نے ایسے کیا ہوتا، تو کاش ایسے ہوتا، تو لو کا یعنی جو شیطان کا ہے نا، بس ہر بات میں وہ لو کرتا، اگر ہم نے ایسے کیا ہوتا تو ایسے ہو جاتا ہے ایسے، حالانکہ ہونا وہی ہے جو قسمت میں ہے. تو ان کو صبر ویسے نہیں رہتا، بلکہ وہ شیطان جو لو کا جو پچھتاوے کا جو وہ ہے مقام ہے نا، وہ کھولتا ہے، اور عورت اس کو جلدی کیچ کرتی ہے بنسبت مردوں کے. اس کے مرد کو دیکھیں، اس کے برعکس آپ دیکھیں مردوں میں صبر کا، شکر کا مادہ عورتوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. تدبر، غور فکر وہ زیادہ کرتے ہیں. کسی مشکل حالات میں بڑے بڑے بزنس کا لاس ہو جاتا ہے تو وہ آ کے گھر میں بتا کے سر پیٹنا یہ سب نہیں کرتے.
ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت ہو گئی، اس پہ بھی صبر کرتے ہیں. اسی لیے زیادہ تر قبرستان جانے کے لیے مردوں ہی کو کہا گیا ہے، کیونکہ عورتیں پھر رونا پیٹنا، چیخنا، کوئی سر پیٹنا، یہ سب بہت سی چیزیں الٹی سیدھی کرتی ہیں. وجہ یہ کہ وہ جذباتی ہوتی ہیں، نرم مزاج ہوتی ہیں، صبر شکر کا مادہ ان میں کم ہوتا ہے، اور تقدیر پہ وہ اللہ کے اتنا راضی نہیں ہو پاتی جتنا کہ مرد لوگ راضی ہو جاتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ ایکسیپشنل کیسز کہیں بھی ہو سکتے ہیں، میں اس کی ایکسیپشن کی بات نہیں کر رہی ہوں. بعض اوقات بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اپوزٹ وہ بہت زیادہ صابرہ بھی ہوتی ہیں، شاکرہ بھی ہوتی ہیں، عاقلہ بھی ہوتی ہیں خواتین. ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں بہت سی صبر والی، شکر والی اور عقل والی ہوتی ہیں. ان میں بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں، مردوں سے بھی کہیں زیادہ آگے نکل جاتی ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آ کے بتایا تھا نا کہ ہم نے جہنم میں زیادہ کس کو دیکھا ہے؟ عورتوں کو دیکھا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے اور حدیث سے ثابت ہے، ہمارے نبی نے آ کے سب بتا دیا. تو یہ ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اور اس کی وجہ بھی بتا دی تھی کہ ہم شوہروں کی شکر کا کرتے ہیں اور غیبتیں بہت کرتے ہیں اور کوسنا اور یہ سب بہت ساری چیزیں، یہ تمام جو ہم نے اوپر وہی بتائی یہ چیزیں، اس ٹائپ کی چیزیں بتائیں کہ اس کی وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی. تو اسی لیے کہا ہم لوگوں کو اپنے اوپر آگ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ہم لوگوں کو بہت محنت کرنی ہے. عورتوں کو مردوں سے بھی زیادہ کرنی ہوتی ہے. اور مردوں کو یہ نہیں کہ مرد حضرات درس دروس میں چلے جائیں، عورتوں کو درس سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. بعض تو مرد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عورتوں کو اپنی، تم تو گھر بیٹھو، میں جا رہا ہوں جماعت میں جا رہا ہوں وہ سننے اور یہ کرنے. تو وہ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ عورت تو مین بیس ہے، عورت ہی تو اٹھائے گی اپنے بچوں کو، آگے کون بڑھائے گی؟ زیادہ تو دین نالج حاصل کرنا عورت کا حق بنتا ہے نا. عورت کو چاہیے کہ وہ زیادہ سیکھے، زیادہ بتائے. اور بعض مرد اتنے الرجک ہو جاتے ہیں درس میں، اچھا درس میں جا رہی ہو، اچھا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، کھانا پکا لو، یہ کر لو. عورت کو چاہتے ہیں بس وہ کام، وہ جو ان کے دماغ میں پرانی وہ جہالت ہے نا، وہ کہ باندھی ہوتی ہے، بس عورت آئے گھر کا کام کرتی رہ کے لائے پلائے. ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں ہے. پوری نالج حاصل کرو، سب کچھ کرو. تو ہم لوگ ساری عورتوں کو چاہیے کہ میکسیمم ہم اپنی نالج بڑھائیں دین کی. زیادہ سے زیادہ جتنا دین آپ کو پتا ہوگا اتنی آپ کی اولاد اچھی ہوگی، آپ اتنا زیادہ اس کو آگے لے جا سکیں گی. تو اس لیے جو مرد حضرات اس طرح اتنے پوزیسو ہو جاتے ہیں کہ عورت کو بس چاہتے ہیں وہ گھر میں رہے، دین کا علم بھی حاصل کرنے نہیں جائے، تو وہ یہ بہت ہی غلط کام کرتے ہیں. یہ بہترین کردار کی مالک وہی عورت ہوگی جو کہ دین اور دنیا دونوں سیکھے گی اور پھر وہ اپنے آگے بڑھائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کتنے صحابی آتے تھے، آ کے ان سے مسائل پوچھتے تھے پردے کے پیچھے سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی چھوٹی عمر سے جو کی تھی، اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ ان کی اتنی عمر لمبی ہوگی کہ وہ اتنے لمبے ٹائم وہاں ہوں گی اور لوگوں کو بتائیں گی. حدیثیں ان کی طرف سے کتنی مروی ہیں، کتنا انہوں نے لوگوں کو کتنا گائیڈ کیا، کتنا سمجھایا ہے نا. تو اس امت میں رائے مشورہ مرد سے اور عورت سے دونوں سے لیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی کسی سے کم نہیں ہے. سب کو اللہ نے عقل دماغ دیا ہے، کبھی کوئی آگے ہو سکتا ہے، کبھی کوئی. تو ہمیں دنیاوی تعلیم میں ہم اپنے پورے وقت کو، پورے ٹائم، پوری محنت کو نہ لگائیں کہ صرف اسی میں لگا کے اس دنیاوی تعلیم میں ٹاپ کر لیں اور اس طریقے سے کر لیں اور دین میں بالکل زیرو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ کو دونوں کو دیکھنا ہے، دونوں چیزیں. تو ابھی تک ہم نے قانونی لحاظ سے مردوں کی اور انتظامی امور میں سپیریٹی بتائی، وہ سب آپ سب کو سمجھ ہی آ گئی. اور اخلاقی اعتبار سے عورتوں کی سپیریٹی کا آپ جائزہ لیں گے ہم کہ اکثر اوقات مردوں کو خواتین کا زیادہ اونچا درجہ پسند نہیں آتا ہے، انہیں بہت اعتراض ہوتا ہے، بلکہ اس بات پہ جلس ہوتے ہیں کہ عورت کیوں اپنے کو سپیریئر سمجھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ناانصافی نہیں کرتا نا، اللہ پارشیلٹی نہیں کرتا، اللہ بیلنس کرتا ہے، دونوں کو مطمئن کرتا ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی. تو ہم لوگ اپنے حقوق دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیا کیا حقوق ہیں، تاکہ ہمیں اطمینان ہو کہ ہاں واقعی ہمارے بھی کوئی رائٹس ہیں، ہم بھی کوئی اہمیت رکھتے ہیں اسلامی معاشرے کے اندر. سب سے پہلے آپ دیکھ لیں مشہور حدیث، آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. پھر انہوں نے پوچھا دوبارہ کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیری ماں. اور تیسری دفعہ پوچھا تب بھی انہوں نے کہا تیری ماں. پھر انہوں نے 4 ٹائم پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، تینوں دفعہ ماں ہی ماں کہہ رہے ہیں. تو پھر چوتھی دفعہ انہوں نے کہا تیرا باپ. تو اب سوچے 3 ٹائمز تو ماں کو رتبہ زیادہ دیا، تو اب یہاں کون سپیریئر ہوا، ماں ہوئی یا باپ؟ ماں ہوئی نا. تو اس
آپ دیکھیں اخلاقی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کتنا رتبہ ماں کا زیادہ دیا. پھر دوسری حدیث آتی ہے اس میں ماں کے پاؤں تلے جنت ہے. کہا مرد کتنا بھی خرچہ کر لے عورت کے اوپر, بچوں کے اوپر, سب کچھ, لیکن جنت کس کے پاؤں کے نیچے ہے؟ ماں کی خدمت کرے گا جو, وہ جنت میں جائے گا. کس طرح؟ کیونکہ اس ماں نے ولادت کے وقت تکلیف اٹھائی. اللہ کو اس کا احساس ہے کہ اس نے تکلیف اٹھائی, اس نے دودھ پلایا, اس میں تکلیف اٹھائی, رات دن جاگی ماں, بچے کو دیکھا, یہ کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھا ہے. یعنی ماں کی تم خدمت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی. جیسا کہ سورہ لقمان میں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اور ہم نے انسان کو تاکید کی اس کے والدین کے بارے میں کہ اس کی ماں نے کمزوری جھیلتے ہوئے اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا, تاکہ وہ اللہ کا یعنی میرا شکر ادا کرے اور اپنے ماں باپ کا بھی. میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر واپس آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو تمہیں دنیا سے ابھی واپس آنا ہے میری طرف, تو تمہیں یہ جواب دینا ہوگا تم نے اپنے ماں باپ کی کتنی اہمیت دنیا میں رکھی تھی. یہاں بتائیے عورت سپیریئر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس نے عورت کے پاؤں تلے جنت رکھ دی اللہ نے, تو کتنی بڑی بات ہے. پھر آپ دیکھیں تیسری حدیث پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں کہ جو لکھا ہے کہ وہ شخص جو کہ 2 بیٹیوں کی پرورش خوش دلی سے کرے گا وہ جنت میں میرے قریب اس طرح ہوگا. انہوں نے 2 انگلیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی, پہلی شہادت کی اور میڈل فنگر کو اٹھا کے کہا وہ ہم سے اتنا قریب ہوگا. یعنی 10 بیٹوں کی بھی آپ پرورش کر لیں, ان پہ کتنا پیسہ کر لیں خرچہ, لیکن آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا کہ جو صرف 2 بیٹیوں کے پالنے پر. اتنا شارٹ کٹ راستہ ہے جنت جانے کا کہ صرف. اب یہاں پہ کون سپیریئر ہوا؟ بچے عورت ہوئی یا مرد ہوا؟ یہاں پہ عورت ہوئی نا سپیریئر. کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت اللہ کو پتا ہے, کیونکہ یہی عورت یہی بیٹیاں جو ہے اسلامی فاؤنڈیشن یہ بنائیں گی, مین بیک بون یہ ہے معاشرے کی, اسلامی معاشرے کی. تو ہماری نیکسٹ جنریشن کو تیار کرنے کے لیے جو بچیاں ماں بن کے آگے ہوں گی تو ان کی پرورش کو کہا ہے کہ خوش دلی سے باپ پالے گا, ان کو اچھی تربیت دے گا. ماں کی گوتی اصل تو ہوتی ہے نا تربیت کی جگہ پہلی. تو مائیں جو ہیں ان پہ تھکتی ہیں, ان کو حلال حرام سکھاتی ہیں, ان کو دین کا علم سکھاتی ہیں, ان کی تربیت کرتی ہیں. باپ بھی کرتا ہے, دونوں کرتے ہیں مل کے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ ان بچیوں کی تربیت اگر خوشی سے کرے, یہ نہیں باپ یا کوئی تانے دے دے کہ ان بچیوں کو پالے, نہیں, ان کو بہت اچھی طرح سے پیار محبت سے پالے, کیونکہ یہ اسلامی معاشرے کی بیک بون ہے. یہ سمجھتے ہوئے پالے کہ یہی ہمارے معاشرے کو اچھا بنائیں گی. تو ان آدمیوں کے لیے کیا ہے, سیدھے وہ جنت میں چلے جائیں گے. پھر تو میرے عزیز بہنوں, کاش ہم لوگ اپنے بہو بیٹیوں اور نواسی پوتیوں کو ان سب کی صحیح طور پہ اسلامی تربیت کریں, دین کی دنیا کی, تاکہ اسلامی معاشرے کی خواتین جو پیدا ہوں تو وہ دنیا میں مثالی بن جائے, آخرت میں بھی کامیابی ملے اور دنیا میں بھی. آج ہم نے ان بیچاریوں پر دنیاوی تعلیم اتنی مسلط کر دی ہے, اتنا پڑھائی کا بوجھ ڈال دیا ہے کہ دین کے لیے بیچاریوں کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم دین کہاں سے سیکھیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کو پورا ٹائم دیں. پھر دیکھیں آپ ایک اور آ جاتی ہے, 4 نمبر پہ لیتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے کیا فرمایا؟ احمد نسائی کی ایک حدیث ہے کہ حب الی من الدنیا النساء والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ. دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے محبوب چیز عورت ہے اور خوشبو ہے, پرفیوم ہے, اور نماز میں میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ڈالی گئی ہے, یعنی سکون نماز میں ملتا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو حب ڈالا ہے, محبت ڈالی ہے, کس کی؟ عورت کی اور خوشبو کی. لیکن یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ نہیں کہ پھر دنیا کے لوگ یہی بولتے ہیں کہ دیکھا یہ صرف عورتوں کا اور اسلام میں یہی ہے, عورتوں کے پیچھے ہوتے ہیں. نہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جیسے ہی اذان ہوتی تھی لگتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانتے ہی نہیں. اس میں لکھا وہ اٹھ کے ایسا دوڑتے تھے وضو کر کے فوراً مسجد کی طرف کہ لگتا تھا ہم لوگ کو جانتے ہی نہیں ہے وہ کچھ بھی. یہ حدیث میں آتا ہے. تو اسی لیے کیونکہ لکھا ہے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ڈالی گئی ہے, یعنی سکون کب ملتا ہے؟ جب اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. تو ہمیں حضور صلی اللہ یہ بھی حدیث سے یہی ظاہر ہوا کہ دنیا میں یہ نہیں کہا کہ مردوں کی ہمیں محبت ڈالی گئی ہے,
یہ کہا گیا ہے کہ عورت کی، یعنی عورت کو اتنا پیار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اہمیت انہوں نے دی۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کل دنیا متاع و خیر المتاع فی الدنیا المرأۃ صالح، یعنی تمام دنیا برتنے کی چیز ہے اور سب سے قیمتی اور اچھی چیز نیک اور صالح عورت ہے۔ پھر بتائیے کہ نیک اور صالح عورت کو پریفر کیا ہے یا نیک صالح مرد؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ رجل ہمیں پسند ہے، انہوں نے کہا دنیا تمام برتنے کی چیز ہے اور خیر المتاع کیا ہے دنیا میں؟ المرأۃ صالح، یعنی نیک صالح عورت جو ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ اور پھر ایک حدیث، پھر نیکسٹ اس میں آ جائیں نمبر 6 پہ، کہ حدیث میں آتا ہے المرأۃ اذا صلت خمسہا، اگر کوئی عورت ہے جو 5 ٹائم نماز پڑھتی ہے، وہ صامت شہرا، اور وہ روزہ رکھتی ہے پورے شہر، وہ احسنت فرجہا، اور وہ اپنے فرج کی حفاظت کرتی ہے شرمگاہ کی، وطاعت بالیہا، اور اپنے ہسبینڈ کی فرمانبرداری کرتی ہے، فلتدخل من ای ابواب الجنہ شاءت، وہ چاہے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ یہاں دیکھیں کہیں نہیں کہا ہے کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے اور یہ سب کر رہا ہے تو وہ جنت کے ہر دروازے سے چلا جائے جنت میں، نہیں کہا ہے، صرف عورت کے لیے آیا ہے کہ کوئی بھی بیوٹیفل وائف، یعنی اگر ایک بیوٹیفل وائف ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھے گی، 1 ماہ کا روزہ رکھے گی، شرمگاہ کی حفاظت کرے گی اور شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہے حلال اور حرام کام کو، تو اور وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی مرد کو کا رتبہ اس سے اونچا عورت کا بتایا گیا ہے۔ پھر بتائیے کہ اعلیٰ درجہ کس کو ملا ہے؟ اتنی ساری مثالیں آپ کے سامنے، اور بھی نہ جانے کتنی ہوگی، کیونکہ عورت پہ نہ دینی بوجھ اللہ نے ڈالا ہے، نہ دنیاوی بوجھ ڈالا ہے، نہ جماعت سے نماز پڑھنا اس پہ واجب کیا ہے کہ سردی گرمی ہو اور اتنی بھی مشکل ہو تم نکلو جاؤ باہر مسجد تک دوڑو نماز پڑھو، نہیں کہا ہے نا۔ تو اور نہ ہی جمعہ اور تراویح کے لیے مسجد جانا لازم کیا ہے، نہ ہی اسے جہاد پہ جانے کے لیے لازم اس کے اوپر ہے آرڈر، اور نہ ہی تبلیغ کے لیے سفر کرنے کے لیے کہا گیا ہے عورت کو کہ تم ضرور جاؤ، یہ سارا کام مردوں کا ہے۔ اب اگر یہ کوئی عورت کرتی ہے نفلی طور پہ تو اٹس اوکے، مطلب منع بھی نہیں کیا ہے، کسی کو یہ بھی نہیں کہا کہ مسجد جا رہی ہے تو نہیں جانے دو، ایسا بھی نہیں کہا ہے جہاد پہ کوئی جائے اس کو نہیں جانے دو، وہ کوئی تبلیغ کر رہی ہے نہیں تبلیغ کرنے دو، یہ تمام چیزوں پہ نہیں بھی نہیں ہے، یہ سب اجازت تو ہے لیکن اس پہ واجب نہیں ہے، فرض و واجب نہیں ہے۔ اور نہ ہی گھر کا خرچہ چلانے کے لیے باہر نکلنا عورت پہ لازم ہے، گھر بیٹھے عیش کرے آرام سے، وہ مرد کمائے لائے دے بیوی کو اور وہ بیوی خرچہ کرے گھر پہ۔ اسی طرح پیریڈز میں چھوٹی ہوئی تمام نمازوں کی کوئی قضا بھی کرنا لازم نہیں ہے عورت پہ، نہ ہی پریگنینسی کی، نہ نفاس کی، کوئی بھی نماز قضا ہوگئی ختم، وہ معاف ہے اللہ کی طرف سے۔ اور گھر پہ عورت کو اسی لیے کہا ہے کہ قیمتی جیسے جواہرات انسان چھپا کے گھر میں رکھتا ہے، اسی طرح عورت کو کہا ہے پردے کے اندر اپنے قیمتی تمہارا مال ہے تمہاری بیوی تو اس کو گھر میں عزت کے ساتھ رکھو تاکہ بری نظریں باہر لوگوں کی نہ پڑے اس کے اوپر۔ تو کتنا غور کریں کہ اسلام میں کتنی رسپیکٹ ملی ہے ایک مسلمان عورت کے لیے، مسلسل رسپیکٹ ہی کی ساری باتیں، لیکن ہمیں یہ معاشرہ سکھاتا ہے کہ نہیں وہ بالکل کوئی تمہاری اہمیت نہیں ہے، جبکہ کوئین آف ہر ہاؤس ہے، وہ گھر میں آرام سے ملکہ بن کے رہتی ہے، لیکن اس میں بھی چین نہیں ہے، بے چینی رہتی ہے کہ نوکری کر لیں، باہر نکل جائیں، جاب کر لیں، یہ اسٹیٹس سمبل اپنا بنا لیا ہے، مسجدوں کی طرف بھی دوڑ لگائی ہوئی ہے، حالانکہ گھر کی نماز زیادہ اہمیت کی ہے کہ آپ گھر کے کونے میں نماز پڑھو، اس کا زیادہ اجر ہے، یہ سوچیں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ جائے انسان تو مسجد ہی میں دوڑتا رہے، اور دین اور دنیا میں خود اپنے اوپر بوجھ ہم لوگ خود ڈال رہے ہیں، ورنہ تو دین ہمیں ایسا نہیں کہتا ہے، اور مردوں ہی کو سارا حکم ہے کہ بیوی کا خرچہ بھی چلائے، عورتوں کو کوئین بنا کے گھر میں رکھے، سپیرٹی یہاں ساری عورت کی سپیرٹی ہے۔ اور اس طرح ظاہر کیا ہوا کہ اسلامی معاشرے میں عورت کا اس قدر بلند مقام ملا ہے کہ اس کو کتنی اہمیت دی گئی ہے کہ کسی بھی دوسرے مذہب میں، کسی بھی معاشرے میں اس کی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ پھر بھی شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے، ہمارا ذہن 2 طرح کی جاہلیت کے مابین الجھا رہتا ہے، کنفیوز کرتا رہتا ہے، ایک جاہلیت قدیمہ اور ایک جاہلیت جدیدہ، یعنی 2 طرح کی جہالت ہم میں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اب ہم اس میں پہلے جاہلیت قدیمہ کو آج دیکھ لیں گے، پورا ہو جاتا ہے تو پھر جاہلیت جدیدہ کو پھر انشاءاللہ 3rd پارٹ میں کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو پہلی جاہلیت قدیمہ پہ ہم آ جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون کون سی جاہلیت ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہے جس کو کہ ہم بڑے اطمینان سے بھگتتے چلے آ رہے ہیں۔
اصل بات یہ ہے کہ ہم سب کے آبا و اجداد ہندوستان میں کسی نہ کسی زمانے میں مسلمان ہوئے. کہتے ہیں محمد بن قاسم آئے تو یہ ہوا وہ ہوا. بہرحال عرب ممالک سے جب اسلام پھیلا ہے، وہ لوگ آگے بڑھ کے آئے ہیں، تو کیا ہوا؟ سب مشرک تھے پہلے نا. وہاں تو شعوری یا غیر شعوری طور پہ ہمارے اندر وہ ان کی جو مشرک لوگ ہیں نا، ان کی ساری عادتیں جاہلیت کے قدیمہ کے اس وقت کی اندر ہی تھی، ہمارے دل میں، دماغ میں، سب میں. تو ہمارا جو کام تھا انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، وہ آثار ہمارے سارے کام میں نظر آتے رہتے ہیں. جیسے کہ دوسرے مذہبوں کی طرح ان کے کلچر کو ہم نے اپنایا ہوا ہے. سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے. یہ ہمارے دماغ میں کرسچن میں بھی اور ہندوؤں میں اس میں ہوتا تھا کہ وہاں کوئی عزت ہی نہیں ہوتی تھی. تو استعمال کیا بالکل عورتوں کو، ادھر پھینکا، پھر دوسرا نکاح کیا، ادھر کیا، کسی کو نہیں پتا کس کے بچے ہیں، کون ہے، کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے پہلے ہوتا رہتا تھا. ایسے ہی ہندوؤں میں ایک کیا ہزاروں، پتہ نہیں کتنی باندیاں ان کی بادشاہوں کی، راجاؤں کی اتنی ساری ہوتی تھی نا محلوں میں. ایک تو بیوی پتہ نہیں ہوتی تھی، اور کتنی ساری ان کی 100,000 کنیزیں ہوتی تھی، اور وہ سب کو بیوی کے طور پہ یوز کرتے تھے. یعنی عورت ایک سبزی سمجھے یا کیا سمجھے، مطلب کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی. اتنی وہ جتنی چاہے شادی کرے، کوئی روک ٹوک ان کے پاس تھی ہی نہیں. تو وہ معاشرہ چلا آ رہا تھا، وہی دیکھا تھا. اور یورپ میں بھی مرد جو ہے کچھ پیسوں کے عوض عورتوں کو خرید لیا کرتے تھے، اور اپنا کیا کرتے تھے. پہلا ہوتا کیا تھا، عورت کو آپ نے خریدا، آپ ان کا شادی ہوئی، انہوں نے اپنا سر نیم چینج کیا، باپ کا نام ہٹایا، اپنا نام لگا دیا، مسز فلاں ہو گئی، اور پھر وہ انہوں نے فوراً چینج کر دیا. یعنی غلام کی طرح جیسے خرید کے اپنی باندی بنا لی، اپنے استعمال کی چیز لے لی. اور انہوں نے ان کا وہ ہندو میں کہیں گے کیا، خادمہ اور داسی کے طور پہ وہ بھی لے لیتے ہیں. تو وہ بھی اپنا سر نیم اٹھا کے چینج کر دیتے ہیں. تو اپنی آئیڈینٹی عورت جو ہے کھو دیتی ہے، اور وہ فوراً پہچانی کس سے جاتی ہے؟ پھر وہ اپنے شوہر کے نام سے پہچانی جاتی ہے. پھر اس نے طلاق دے دیا، ختم، دوسرا شوہر ملا، اس کے نام کی بن گئی. پھر تیسرا ہوا، تیسرے سے کر لیا، جس سے کیا اس سے نام چینج کرتی رہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں عورت صرف اور صرف اپنے باپ کے نام سے پہچانی جائے گی. دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قیامت میں پکاری جائے گی تو صرف اپنے باپ کے نام سے. شادی ہو نہیں ہو، اس کو اپنا نام، سر نیم چینج کرنے کا کوئی تک نہیں ہے. کوئی بھی وجہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنا نام بدلیں، کیونکہ ہم اسلام میں کوئی باندھی نہیں ہوتی، کوئی ان کی نوکرانی نہیں ہوتی ہے. وہ جاتی ہے، نکاح کرتی ہے اللہ کے نام پہ، تھوڑے دن اس کے پاس ہوگی، اس کو سر نیم اپنا چینج کرنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. لیکن آج دیکھیں، اتنا کچھ دین وغیرہ پڑھنے کے باوجود جاہلیت قدیمہ کی یہ چیز ہے کہ ہم لوگ عقیقے والا نام بدل کے اپنے باپ کا نام ہٹا کے لوگ بڑے شوق سے فلاں کی مسز بنا کے اپنا نام بدل لیتی ہیں. کبھی نام وہ کوئی بدلتا ہے؟ ہم سے بہتر تو بے نظیر بھٹو تھی کہ وہ، اس کو اتنی عقل تھی، اس نے بے نظیر اپنا نام نہیں بدلا، اپنا نام وہی رکھا بے نظیر بھٹو. مطلب یہی ہے کہ سوچے ہم لوگ کیوں بدلتے ہیں آخر. پاسپورٹ بدل رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، پیدا ہوئے باپ کے نام سے، پکارے جائیں گے قیامت میں باپ کے نام سے. اور جس کو دیکھو یہ نہیں سوچتے کہ ہم اگر بیٹی کا نام بھی باپ کے نام سے رکھ رہے ہیں اور اپنا بیوی بھی رکھ رہی ہے باپ کے نام سے، تو جب ایک جگہ لکھا جائے گا نام تو کیسے پتا چلے گا یہ بیٹی ہے اور یہ بیوی ہے؟ کوئی فرق کر سکے گا دونوں کا سر نیم اگر ایک ہو جائے گا تو کوئی. جاہلیت قدیمہ کی وہ ساری چیزیں ہم ایسے آنکھ بند کر کے کاپی کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کون سی بڑی اونچی پوزیشن مل گئی ہے. کہ اس کو سوچیں ذرا، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، آنکھ بند کر کے جاہلوں کی طرح کاپی کرتے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح دیکھیں ہندو معاشرے میں کیا ہوتا تھا، عورت کو فوراً دہیج وغیرہ دے دیا گیا، وراثت میں اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے. اب گھر میں عورت جو ہے مردوں کے ساتھ اپنا رہے گی، جب اس کے بعد بچی جائے گی اپنے گھر تو وہ چاہے کتنی تکلیف میں بھی ہو اپنے سسرال میں، اس کا شوہر چاہے غریب ہو چاہے کچھ، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ نہیں، اب میں بہت شرم کی بات ہے کہ اگر میں نے اپنے وراثت کا حق لیا، وہ بھائی کے فیور میں کر کے معاف کر دے گی اس کو. حالانکہ کتنا لازم ہے کہ عورت کو، یار کتنا بڑا گناہ ہوگا باپ کو اور بھائیوں کو، سب کو گناہ ہوگا کہ انہوں نے ان کا حق نہیں دیا. ان کو تو خود خوشی سے دینا چاہیے. لیکن کیا کریں کہ جاہلیت قدیمہ بھری پڑی ہے.
تو نہ مردوں کو عقل ہے نہ عورتوں کو شرمانا چاہیے اپنا حق مانگنے میں، اور نہ مردوں کو دینے میں کنجوسی کرنی چاہیے. کوئی بھی ہو، جیسے بھی ہو، عورت کا حق عورت کے ہاتھ میں ضرور دینا ہوگا، ورنہ آپ نے حق نہیں دیا تو گنہگار ہوں گے، اللہ کے عذاب ہوگا. تو یہ ہندو معاشرے کی دان دہیج والا چکر مٹھائے. وہ خیرات دان دہیج دیا جاتا تھا جہیز کی شکل میں، اس کے بعد وہ سمجھ لیتے کہ بچی کا حق ختم ہو گیا ہے، بیٹی کو رخصت کیا، بس ماں باپ کے گھر سے کچھ نہیں لے سکتی. اور بچیاں پھر بعد میں ماں باپ کے گھر آتی ہیں تو ان کے ماں باپ کا گھر ہے، وہ جو چاہیں جیسے بھی خرچ کریں، لیکن وہ پھر شرمائیں گی کہ نہیں ہم اپنے گھر کیسے خرچہ کریں. اب وہ سمجھتی ہیں بس شوہر کا پیسہ وہی میرا رہ گیا، ماں باپ کا نہیں. کیوں؟ ماں باپ کا پورا حق ہے، ماں باپ کی طرف سے فائنینشیل سیکیورٹی ہے بچی کے پاس. اسلامی معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے اٹھا کے، وہ بیٹے بیٹیوں کو سب کو وراثت کا بھی حق دیتا ہے. یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو یہ سوچ کے سمجھا کریں. اور آپ کا حق ہوتا ہے، کسی کی بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں تو کسی میں تفریق نہیں کرے. اللہ نے سب کو سب کا حق دیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں جہیز کی لعنت کو دیکھ لیں، ہمارے دین میں جہیز ہے ہی نہیں، اور یہ جہیز اس کو ضروری سمجھ لیا گیا. آج بچوں کی کتنوں کی شادیاں نہیں ہوتی، اچھے اچھے رشتے ہوتے ہیں لیکن اتنے بے غیرت مرد ہوتے ہیں یا پھر ساسیں اتنی لالچی ہوتی ہیں، سسر اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. وہ یہاں تک کہ کہیں گے مایوں مہندی اور چوتھی اور یہ ساری چیزیں، بارات، ان سب کی بڑی بڑی دعوتیں کرو. کیوں کرو بھائی؟ لڑکی والوں کے پاس سے آپ ان کا جگر کا ٹکڑا لے رہے ہیں، کلیجے کا ٹکڑا لے رہے ہیں، آپ اس کو لے رہے ہیں تو آپ اس کی دعوتیں کرواتے ہیں. آپ یہاں پہ ہم ہندوؤں کی نقل کر کے پھر ناچ گانا کر کے مایوں مہندی اس میں کر کے آپ اتنا کریں گے، کرسچن کی نقل کے برائڈل شاور دیں گے، اس کے اندر اٹھا کے پیسہ خرچ کریں. کیوں؟ اسلام تو اتنا آسان ہے، سمپل سادہ مسجد میں نکاح کیا، لڑکی کو رخصت کر کے لے آؤ، جو تمہارے پاس ہے وہ کھلاؤ، مل کے کھاؤ پیو. اتنا آسان ہے. اس میں نکاح کتنا آسان ہوگا تو کوئی بچی رہ جائے گی بغیر شادی کے؟ نہیں رہے گی نا. سب کے پاس آرام سے سب کی شادیاں ہو جائیں گی، نہ باپ ماں پہ بوجھ، نہ کسی پہ، نہ سادگی سے سمپل طریقے سے نکاح پڑھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کتنے صحابی ہوتے تھے، صبح اٹھے پتہ چلا ان کا نکاح ہو گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انوائٹ نہیں کیا، اور پھر دیکھا ان کے کپڑے پہ زعفران کا وہ رنگ ہے تو کہا پتہ یہ کیسا رنگ ہے، پتہ چلا اچھا رات ان کی شادی ہوئی تھی. اب یہ بتائیں اتنا آسان تھا، صحابی کرتے تھے شادی اس طرح سادگی سے. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اتنا مہینوں سالوں سے بیٹھ کے وہ انتظار ہو رہا ہے، لڑکیاں بیٹھ کے ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، اور اسٹیپنگ ہو رہی ہے، اور ڈانس کیسے ہوگا تو اسٹیج پہ کیسے جائیں گے. مطلب اللہ بلا جتنی جہالت کی باتیں ہیں نا وہ ہم لیتے جا رہے ہیں. کیا آرام آرام سے ہم اس کو اپنا روٹین ہم نے بنا لیا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا. اور پھر بات یہ کہ جو بنا لیا ہے سو بنا لیا ہے. بات یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان لگا دیا لو، ان کو کہہ دیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تو یہ جہیز ملا تھا، یہ وہ پتہ نہیں کون سی ٹوکری اور پلنگ اور یہ اور وہ سب لگا دیا کہ نبی نے جہیز دیا تھا. وہ کیوں جہیز دیں گے بھائی؟ اگر وہ دیتے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کیوں دیتے؟ رقیہ، زینب اور ساری ان کی سب بچیاں نہیں تھیں، برابری نہیں، وہ کیا تفریق کرتے؟ کہیں آپ نے ذکر پڑھا ہے کہ سب کو جہیز دیا؟ ہر جگہ شور مچایا کس کا؟ فاطمہ کا. اور اس کا جہیز کا شور مچا رہا ہے، کتنا غلط بات ہے. کیونکہ سب سے صاف بات تو یہ تھی کہ حضرت ابو طالب جو تھے، وہ ان کے جو چچا تھے نا، اتنا وہ محبت کرتے تھے کہ ان کے بیٹے تھے علی بن طالب، تو ان کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گارجین تھے تو ان کے پاس ہی رہتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، علی رضی اللہ عنہ. جب انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے کے لیے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بچپن سے پالا تھا تو ظاہر ان کا انتظام کون کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. تو انہوں نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ تمہارے پاس کچھ ہے مہر میں دینے کے لیے؟ کیونکہ مہر کے بغیر تو نہیں ہوتا تھا. پہلے تو مہر کیش پہلے دیا جاتا تھا، جو آج کل ہم لوگوں کا اب لوگوں کو عقل آئی ہے جو دینے لگے ہیں، ورنہ مہر بھی نہیں دیتے. موجل و موجل پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا گیا ہے، کچھ پہلے دے دو، کچھ بعد میں دے دو، کچھ یہ کر لو. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا نا. جو مہر رکھا گیا اٹھا کے دے دیا، اسی وقت عورت کے ہاتھ میں دیا، پھر عورت کو لاتے تھے. تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں ابھی بھی. تو وہ انہوں نے پوچھا حضرت علی سے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس ذرا کی جو ذرا یا ذرا کیا کہتے ہیں، ذرا کہتے ہیں شاید، وہ جو کیا کہتے ہیں جنگ میں جو نہیں لڑتے ہیں، جس سے فائٹ کرتے ہیں، اپنے پہنچاتے ہیں، سیل کرتے ہیں،
شیلڈ ہوتی ہے شاید اس کو بولتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو صرف یہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ پھر اس کو بیچو مارکیٹ میں, جو پیسہ اس سے آئے گا اس سے فاطمہ کا مہر ادا کرو. تو پھر انہوں نے زرہ اپنی لی, زرہ لے جا کے انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان, چونکہ عثمان غنی سب سے امیر, بہت زیادہ پیسے دولت مند تھے تو صحابی, تو انہوں نے جا کے ان کے پاس کہا, جا کے بتایا کہ ہم یہ اپنا بیچنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کیوں, کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے مجھے اپنا نکاح کرنا ہے, تو اس لیے پھر میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. تو وہ یہ بات سن کے بہت ہی خوش ہوئے. انہوں نے پہلے تو 400 درہم میں اس کو بائے کر لیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے بقیہ جب جانے لگے انہوں نے کہا یہ گفٹ, شادی کا گفٹ میری طرف سے, زیرہ تمہاری واپس. یہ کر کے انہوں نے ان کا آرمر وہ واپس کر دیا, اور جو انہیں مال غنیمت سے حاصل ہوئی تھی. تو وہ پھر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو وہ چونکہ پہلے ہی ذوالنورین تھے نا, کہ 2 بیٹیوں کے, تو وہ رقیہ ام کلثوم کے تو وہ تھے نا ہسبینڈ عثمان رضی اللہ. ایک کے انتقال کے بعد دوسرے سے شادی ہوئی تھی, اور بہت رچ تھے, بہت پیسے والے تھے وہ. تو انہوں نے 400 درہم جو دیا تھا تو اس کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعا دی حضرت عثمان کا. جب یہ سنا کہ انہوں نے وہ درہم بھی واپس کی, پیسے بھی دیے, اور بہت خوش ہوئے. اور انہوں نے پیسہ یہ دیا کچھ صحابہ کو, اور کہا ان سے کہ جا کے اس سے کچھ کپڑے, خوشبو, عطر وغیرہ جا کے فاطمہ اور علی کے لیے, دونوں کے لیے لے آؤ, کیونکہ وہی گارجین تھے فاطمہ کے بھی اور علی رضی اللہ عنہ کے بھی. تو انہوں نے منگوایا اور پھر پورا پیسہ اسی پہ خرچ کیا. اور اس کو جھوٹ موٹ میں لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا. ان کا ایک پیسہ نہیں لگا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس بات کو رد کریں آپ لوگ, لوگوں کو بتائیں کا فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان لگایا جاتا ہے, اور ہم لوگ ناجائز طریقے سے جہیز سمجھ کے فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جہیز دیتے ہیں. اور مردوں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ ہندوؤں کی لعنت کو ختم کریں, جہیز لینا بالکل بند کر دیں. یہ لعنت ہے اسلام میں, جاہلیت قدیمہ کی رسم چلتی آ رہی ہے, جس کی وجہ سے شادیاں آسان نہیں ہوتی ہیں, مسلمان بچیاں پڑی رہتی ہیں, ماں باپ بیچارے اس قدر پڑھا لکھا کر بچیوں پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, بوڑھے ہو جاتی ہیں بچیاں, لیکن ان کے رشتے نہیں مل پاتے. اسی لیے کیونکہ ان کے پاس اتنا کیش نہیں ہوتا کہ یہ لڑکوں کو یہ دے سکے اتنے فرنیچر, گاڑی, مکان, پلاٹ, اور یہ سب کچھ. کوئی موٹر سائیکل مانگتا ہے, کوئی کار مانگتا ہے. تو یہ ایک طرح کی رشوت ہی ہے کہ اس کو دیکھ کے لوگ جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ سے زیادہ مال مل رہا ہے, چلو یہ غریب لڑکی چھوڑ کے وہ امیر کی لڑکی سے شادی کر لو. تو یہ ایک طرح کی رشوت ہے, یہ بھی ختم ہونی چاہیے. اور اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں, ان تمام چیزوں کو بالکل ہٹا دیں آپ لوگ, اور اس کی رد کریں. اٹھ کے کھڑے نہیں ہوں گے تو معاشرہ ہمارا سدھرے گا کیسے؟ آپ لوگوں کو عقل آنی چاہیے ہم سب کو کہ اس بات کو آگے بڑھائیں. اور یہ جو شرعی جو وراثت کا ہے کہ بیٹے اور بیٹی کا دگنا ہے, اس کا بھی بڑا شور مچاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بیٹے کو کیوں ڈبل مل رہا ہے, لڑکی کو کیوں سنگل ملتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہوا ہے؟ یہ سب صاف وجہ ظاہر ہے کہ ڈبل جو حصہ مل رہا ہے, تو بیٹے کو تو صرف اپنے ماں باپ, بیٹی کو تو صرف کس سے ملتی ہے بیٹے کو وراثت؟ باپ سے مل دے گی نا, اپنے باپ سے ملتی ہے وراثت. اس سے اس کے اوپر خرچہ کتنا ہوتا ہے, اپنے بیوی بچوں کا, اپنی ماں بہن کا, سب پہ وہ خرچہ چلاتا ہے. اور پھر لڑکی کو باپ سے بھی ملے گا اور شوہر سے بھی ملے گا, تو وہ تو ڈبل مل جاتی ہے اس کو وراثت. تو آپ یہ دیکھیں کہ لڑکے کو چونکہ ایک ہی وراثت ملتی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل دیا ہے, کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہے. عورت پہ کوئی ذمہ داری نہیں, تم ملینر بھی بن جاؤ تمہیں اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے کہ تم اپنے فیملی پہ خرچہ چلاؤ, اپنے شوہر پہ چلاؤ, کچھ بھی چلاؤ, کچھ نہیں ہے. جتنا پیسہ شوہر سے ملے, جتنا پیسہ ماں باپ سے ملے, تم اپنے لیے پرسنل کوئی بزنس کر لو, کوئی پراپرٹی خرید لو, کوئی سونا خرید لو, سب کر سکتی ہو. پھر اس بات پہ کیوں بلا وجہ یہ کہنا کہ ہمیں کیوں مردوں سے آدھا ملتا ہے؟ اس کی وجہ ہے صاف. اس وجہ کو دماغ کھول کے سنے, سوچے, سمجھے کہ اللہ تعالیٰ تو انصافی نہیں کر سکتا نا. اللہ تعالیٰ نے تو انصاف کیا ہے, تبھی تو کیا ہے کہ لڑکے کو ڈبل دیا ہوا ہے. پھر اسی طرح دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ یہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں باپ اور اقارب کے ترکہ میں سے مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی ہے، یعنی جو مال وہ لوگ چھوڑ کر مر گئے ہیں، خواہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں سے حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حصہ فکس کیا ہوا ہے، جیسے کہ بیٹا مر گیا تو ماں کو اور باپ کو دونوں کو 1/6 اس کو مل جائے گا۔ تو اسی طرح دین کی جو لا علمی کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہے نا اپنا مکان جو ہے صرف بیٹوں کو اٹھا کے دے دیتے ہیں، بیٹیوں کو کچھ نہیں دیں گے، وہ چلی گئی ہیں اپنے سسرال جہیز لے کے اور وراثت سے انہیں محروم کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک طرح کی بدعت ہے، اس سے توبہ کریں۔ اس بات کو پورے میں پھیلایا ہوا ہے سب نے، اس چیز کو ہم سب کو ختم کرنا ہے آگے بڑھ کے۔ اور لڑکی جو تکلیف میں اگر غریب گھر میں گئی ہے اور اس کے اوپر کوئی مصیبت ہے تو اس کو جا کے اپنے والدین سے اپنا حق مانگنا چاہیے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، بیٹوں کے ساتھ ناانصافی بیٹوں کے ساتھ یہ ہوگی کہ اگر ہم ایکولی دے دیں دونوں کو تو بیٹے بیچارے کہاں سے خرچہ چلائیں گے؟ تو بیٹیوں کو جہیز بھی دو، وراثت بھی دو، اور پھر شوہر سے بھی ان کو ملے، تو بیٹیوں کا تو فائدہ ہی فائدہ ہو گیا پھر اس طرح نا۔ تو یہ غلط ہے، ہندو معاشرے میں یہ جو اور بات پھیلی ہوئی ہے اس سے کیا کہتے ہیں جاہلیت قدیمہ سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ اسی طرح ہندو معاشرے میں ایک اور چیز ہے کہ بیوہ اگر ہو تو شوہر کی چتا پر جل کے اپنی جان دے، ستی ساوتری بن جائے، ختم۔ وہ اس نے سمجھا کہ آگے کوئی نہ شادی کر سکتی ہے نہ کچھ، اسے جل کے وہ منحوس سمجھی جائے گی۔ شادی بیاہ کی رسمیں ہوں گی تو 700 آگنے آئیں گی تو اس بیچاری بیوہ کو آنے نہیں دیں گے بیچ میں، اس کا سر شیو کر دیں گے۔ ظلم کی انتہا ہے نا ان کے پاس، جبکہ اسلام میں بیوہ کے نکاح کو احسن سنت سمجھا جاتا ہے۔ اسلامک سوسائٹی میں شوہر کے مرنے سے کوئی عزت میں فرق نہیں پڑتا عورت کے اوپر۔ عورت کو حق ہے کہ وہ عدت میں گزارنے کے بعد اپنا نکاح ثانی کر لے، اپنے لیے محرم کی تلاش کر لے، خود کر لے، اور اس کی کفالت کوئی بھی جو بھی کرے گا نا، بھائی کرے، باپ کرے، چچا کرے، کوئی تو ان لوگوں کو اور اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ چیز کوئی عورت بیوہ ہونے کی وجہ سے اس کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کو نیچا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے پورا پلان بنا دیا ہے، پورا سسٹم بنا دیا ہے کہ عورت کی کوئی عزت میں کمی نہیں آ جاتی بیوہ ہونے سے۔ اور ہندو معاشرے میں طلاق لینا بھی بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ آپ کا شوہر چاہے کتنا ہی ظالم ہو، کتنے ہی برے کیریکٹر کا ہو، کتنا ہی ڈرنک کر رہا ہو، مار رہا ہو، پیٹ رہا ہو، زانی ہو اور ظلم کر رہا ہے، عورت سہتی رہے گی، بس یہ نہیں کہ وہ الگ ہو جائے، کیونکہ بہت لوگ برا سمجھیں گے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ خلا لے لو، اگر ایک دن بعد بھی نہیں پسند آ رہا شوہر تمہیں، اس کی شکل ہی نہیں پسند ہے، اس کا نیچر نہیں پسند ہے، خلا لے لو، الگ ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا گھٹ گھٹ کے زندگی گزارو، کوئی اپنے پر ظلم کرنے کو اسلام نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کوئی اس میں شرم کی بات بھی نہیں ہے، آپ کو اپنا چھپاتی رہے بیٹھ کے، آپ کے اوپر شوہر سے ابیوز ہوتی رہے۔ اسلام اتنا زیادہ اوپن مائنڈیڈ ہے، اتنی اچھی طرح سے عورت کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے، اتنا رتبہ ملا ہوا ہے عورت کو، کسی مذہب میں دنیا کے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک عورت نے کہا کہ ہمیں اپنی شوہر کی شکل ہی نہیں پسند، شکایت کی کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے یہ آدمی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے کمرے میں اس کو ایک رات سلا کر پوچھا، اگلے دن پوچھا کہ رات تمہاری کیسے گزری؟ اس نے کہا آج مجھے بہت سکون کی نیند آئی۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ اس کو طلاق دلوا دی۔ یہ ہے بیوی کا رائٹ کہ اس کو پسند نہیں اپنا شوہر تو بس ٹھیک ہے، چھوڑ دیا، ختم۔ آپ نے دوسری جگہ اس نے کر لی ہوگی شادی، مرد دوسری جگہ کر لے گا، ختم۔ اس میں کوئی کسی کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو نہیں پسند آئی تو کیسی عورت ہے، اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، یہ وہ، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی اسلام میں۔ اسی طرح کسی مرد کو حق نہیں ہے کہ عورت کی کمائی سے کچھ بھی گھر کے اخراجات کے لیے پیسہ مانگے۔ ہاں، وہ اپنی مرضی سے خوشی سے دے دیتی ہے، اٹس اوکے، لیکن یہ مرد کی ذمہ داری ہے، یہ عورت کی نہیں ہے کہ عورت کے پاس اپنا پیسہ ہے، تم اپنا بیچ کے زیور ہمارے کام میں لگا دو، وہ مرد اس سے کہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ عورت کی جو چیز ہے وہ اس کی اپنی ہے، وہ اس کی اپنی خوشی سے وہ دے گی تو اس کا احسان ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن اس کو کوئی بھی تک نہیں ہے کہ مرد اس کا خاوند اس سے مانگے۔ اسی طرح کوئی عورت بہت زیادہ ریچ ہے اور خاوند غریب ہے تو اس کو مرد کی اپنی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اپنے بچوں کو، شوہر کو
دونوں کو دے سکتی ہے، لیکن مرد کبھی نہیں دے سکتا. مرد کے اوپر فرض ہے، واجب ہے اپنی بیوی کا خرچہ کرنا. وہ نہ صدقہ دے سکتا ہے نہ خیرات دے سکتا ہے، وہ مستحق کو دوسروں کو بانٹے. اور بیوی اگر دے گی تو اس کو ڈبل اجر ہے، دوہرا. ایک تو اپنے میاں کے ان کا کرنا صدقہ خیرات، یہ احسان ہوگا وہ اپنے بیوی کا. آپ سوچیں بیوی کے رائٹ کتنے، بیوی کتنی اونچی ہو گئی یہاں کہ اس کے پاس پیسہ ہے تو اپنا صدقہ خیرات اپنے نکال کے اپنے ہسبینڈ اور ان کو دے رہی ہے، اور اس کو ثواب بھی ایکسٹرا مل رہا ہے. آپ یہ سوچیں کتنی زیادہ امپورٹنس. ان سب باتوں سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کو بہت زیادہ رائٹس ہے، بہت بہت زیادہ ہے. اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ بیٹی ادھر پیدا ہوئی تو اس کو زمین میں زندہ اٹھا کے دفن کر دیا گیا. سورے اس میں اچھا ابھی بھی وہی چیز ہے کہ کتنے لوگ برتھ کنٹرول کے لیے ابارشن کروا لیتے ہیں. تو وہ بھی وہی ہوا کہ بچی کو دفن کر دیا آپ نے، یعنی بچی پیدا بھی نہیں ہوئی، آپ نے پہلے ہی سے اس کو دفن کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا روتے تھے. یہ جب سورۃ تکویر کی آیت نازل ہوئی تھی تو وہ اتنا روتے تھے کہ ان کے گال پہ بالکل گڈھے پڑ گئے تھے رو رو کے. خطین اسودین کہتے تھے ان کے گال کے اوپر 2 لائنیں پڑ گئی تھی دھاریاں روتے روتے. کہ جب یہ آیت آتی تھی، یہ آیت نمبر 8 ہے سورۃ تکویر. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور جب زندہ گاری ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی تھی. یہ جب آیت آتی تھی نا تو وہ اتنا روتے تھے کہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم کیوں قتل کی گئی تھی، کیوں تو وہ بتائے. اس وقت کوئی جواب ہوگا نہیں ہوگا نا. تو اسی طرح جو لوگ اپنے کھانے پینے کے اس کی قلت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اپنے بچہ نہیں پیدا ہو اور یہ ابارشن کروا لیتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا یہ ساری چیزیں. تو میرا خیال ہے یہاں پہ اذان ہو گئی ہے تو آج انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. ابھی اگلا 3rd کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کے بعد. تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ دور جاہلیت کی بھی ابھی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں اور بقیہ پھر وہ جاہلیت جدیدہ پہ اگلی دفعہ انشاءاللہ کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آج تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور جو شر تھا وہ شیطان مردود اور میرے نفس کی طرف سے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بولا ہے؟ عائشہ یا جی کوئی باجی. اور؟ جی باجی. جزاک اللہ خیرا کثیرا.